میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. اس بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. جب وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. جب تیسری بار جھوٹ بولتا ہے تو 1 اور میل فرشتہ اس بندے سے دور ہٹ جاتا ہے. تو آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ کوئی عام چیز ہے. اے خدا کے بندے، تو نے جھوٹ بول بول کے اپنے رب تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کو اپنے سے دور کر رکھا ہے. اور جب رحمت کے فرشتے بندے سے دور ہو جائیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر کاموں میں، اپنے کاروبار میں، گھر میں نقصان ہوگا یا پھر گھر میں لڑائی ہوگی یا آپ خود اندازہ لگا. پھر آپ بتائیں نماز پڑھنے کو دل کرے گا یا نہیں. اور ایک اور حدیث سنیے کہ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہیں. جو لوگ جھوٹ بولے جاتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولنے کو لوگوں نے تکیہ کلام بنا رکھا ہے. جھوٹ بولتے ہوئے گویا لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے. اور سنیے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا منہ کالا ہوتا ہے. جس نے بھائی غور کیا کہیں ہم اس جھوٹ جیسی بیماری میں ملوث تو نہیں ہے؟ جس نے توجہ طلب اپنے زبان اپنے کلام کچھ لگام بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت بنانی چاہیے. کچھ بولنا ہے تو ذرا سوچئے کہ یار میں جو بولنے لگا ہوں کیا یہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہے؟ کیا جو میں بولنے لگا ہوں یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ بولنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ تھانے کے اندر مجرم لکھا اور کافی سارے لوگ اس کے مجرم لکھا، تو آپ لوگوں کو اس بات کا مجھ سے شاید زیادہ ہی اندازہ ہوگا کہ اس کے دن اور راتیں بے چین رہتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے کہیں سکون نہیں ملتا. اسے ہر وقت ایک ہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ابھی مجھے پولیس نہ پکڑ کرے. اسلامی بھائیو، جب دنیا کے اندر تھانے میں اگر نام لکھ دیا جائے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، ہر وقت فکر رہتی ہے. تو غور کیجیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا. میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں. میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں. اللہ مرض سے ناموں کے شفیع، اللہ مرض سے